बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। दो अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो ये कि बड़ी ये ख़बरें चल रही थी कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ भी आर्मी चीफ से नाराज़ हैं और फ़ौज भी कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं और हुकूमत से मुतमईन नहीं है। लेकिन अब आर्मी चीफ की जो राय है, मरीम नवाज़ साहिबा, मैं मरीम नवाज़ ख़ान कहने लगा था, तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में और मियां नवाज़ शरीफ साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में, वो क्या है उनकी शरीफ ख़ानदान के हवाले से वो सामने आई है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात किया, लेकिन पहले जो इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, जो सवात के अंदर, मानसेरा के अंदर और बोनेर के अंदर जिस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, घरों के घर बह गए हैं, गाँव के गाँव बह गए हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में से इस वक्त एक है, लेकिन बदकिस्मती से क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर कोई किसी तरह का फोकस नज़र नहीं आता। ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ना टीवी पे इस पे बात होती है। बल्कि आपको याद होगा कि जो पीडीएम के दौर में सैलाब आया था जिसमें बहुत तबाही हुई थी, उस वक्त एक डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अरबों डॉलर की कमिटमेंट हुई थी, ऐलान हुआ था। लेकिन वो अरबों डॉलर कहाँ आए, कैसे खर्च हुए, किसकी जेब में गए, किसने करप्शन लूट मार की, किसने उसको हराम का पैसा उसमें से लूटा, वो कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पिछले इमरान खान को जब से निकाला गया है तो हर चीज़ में ऐसा फ्री हैंड दिया गया है अदालतों की तरफ से, इदारों की तरफ से, हुकूमतों को और हर ओहदे पे बैठे हुए शख्स को कि जिस शोबे में लूट सकते हो लूट लो। मैं शहजाद पराचा जर्नलिस्ट हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि कोई ये एक शायद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के हवाले से कोई पैसा आया या इस तरह का कोई इक्विपमेंट था जिसके लिए फ़ंड्स आए और वो फ़ंड्स करप्शन की नज़र हो गए, उनसे कुछ और कर लिया गया। इससे पहले एक इस तरह का फ़ंड बताया जाता है कि जो फ़ंड था किसी और मकसद के लिए डोनर एजेंसी ने दिया और शहबाज शरीफ साहब ने किसी और मुल्क के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भिजवा दिया। तो एक इस तरह की मतलब एक सूरत हाल है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई फोकस नहीं है, दरख्तों के लगाने के हवाले से कोई फोकस नहीं है और अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से कोई फोकस नहीं है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं हैं, कोई तफसीलात नहीं हैं। और मतलब उसकी वजह यह है कि ये जब से 3 साल में इमरान खान थे तो उनका एक फोकस था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन ये जो 3 साल से बैठे हैं इनका तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आप कहें कि आवाम के लिए है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप कहें कि पाकिस्तान के लिए है। हर चीज़ अपनी ज़ात मफाद के लिए। पिछले 3 साल से जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो पीडीएम की थी, निगरान थी या ये है, पिछले 3 साल से तमाम पाकिस्तान के इदारे किसी एक अगर चीज़ में संजीदा हैं तो वो है कि इमरान खान को कैसे तोड़ना है, उसको कैसे अजियत और तकलीफ देनी है, उसके पार्टी के लोगों को कैसे तोड़ना है, उनको कैसे उठाना है, उनको कैसे गायब करना है, और चादर चारदीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल करना है। इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर हमारे इदारों का, हमारी हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है, ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि होना तो ये चाहिए था कि पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल होती जिस तरह की क्लाइमेट चेंज की वजह से सूरत हाल है, लेकिन अभी भी कोई फोकस नहीं है। फोकस अभी भी एक है कि इस हुकूमत को चलाना कैसे है और इमरान खान को जेल में रखना कैसे है, इमरान खान के खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल कैसे करना है, इमरान खान के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कैसे करना है, पीटीआई के लोगों के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल कैसे करना है। ये है टोटल हमारा फोकस, किसी चीज़ पे फोकस नहीं है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझसे भी रब्ता किया। हमेशा की तरह मैंने सबको ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने रब्ता किया कि जी आप हमें बताएं कि हम वहाँ पे इमदाद भेजना चाहते हैं। तो हमेशा से मेरा एक पॉइंट अभी रहा है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रब्ता किया है, कि हम 1 रुपया भी किसी से नहीं मंगवा सकते इस कमिटमेंट के साथ कि हम आगे पहुँचा देंगे। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। दूसरा, वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप पूरी उस जिस यकीन के साथ लोग आपको दे रहे होते हैं, या तो हम खुद वहाँ पर मौजूद हों और हम खुद वहाँ पे चीज़ें कर रहे हों तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अभी हम वहाँ पे, हरूशी साहब भी कल रात मेरे साथ थे और हमारी यही बात हो रही थी कि हम वहाँ पे देखेंगे जो जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम इनफरादी तौर पे जो जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे कोई ऐसा राब्ता, अगर किसी का डायरेक्ट राब्ता ना हो तो वो ज़रूर करवा देंगे, ताकि वहाँ पे आगे ज़िम्मेदारी के साथ सामान जो है वो पहुँच सके। बेहतर तो यही होता है कि आप जो सामान भिजवाना चाहें वो सामान जिस चीज़ की ज़रूरत है, और वो भी अगली वीडियोज़ में हम बताना शुरू करेंगे कि किस किस चीज़ की वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिलों में पाकिस्तानियों की बहुत मोहब्बत मौजूद है, दर्द मौजूद है, और बहुत से लोग इमदाद वहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि सबकी
پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ چیزیں پہنچیں. تو ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیں گے کہ کیا کیا چیز کہاں کہاں ضرورت ہے, اور کوشش آپ خود کریں وہاں پہ کسی طرح سے رابطہ کر کے جس پہ آپ کو اعتماد ہے اس کے ذریعے آپ سامان بھجوا دیں, تاکہ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ بالکل سامان جو ہے وہ حقداروں تک پہنچ رہا ہے. تو باقی دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے اس حوالے سے آگے بڑھتی ہیں. دوسرا جو معاملہ یہ ہے کہ چند ہفتوں سے ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید ہاں میں درختوں کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں کہ میں نے کے کا وزٹ کیا ہے. جہاں جہاں میں گیا ہوں, مانسیرا میں گیا ہوں, سوات میں گیا ہوں, اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ کچھ اور علاقوں میں گیا ہوں. ابھی میں اور اسد اللہ خان صاحب جب جی بی گئے ہوئے تھے. جی بی تو ظاہر ہے ہم بہت کم جگہوں پر گئے, کے میں ہم زیادہ جگہوں پہ گئے. مجھے کے میں کسی ایک جگہ کے اوپر بھی پلانٹیشن نظر نہیں آئی. میں یہ ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کے میں کسی ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی پلانٹیشن اس طرح سے نظر نہیں آئی. جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جنگلات ہیں ان کے اندر, بلکہ ہم جہاں جہاں گئے جہاں پہ ہم نے کیمپنگ کی, ہم نے ہائیکنگ کی, ہم نے وزٹ کیا فیملی کے ساتھ, جہاں گئے ہمیں ایک جگہ کے اوپر بھی پلانٹیشن نظر نہیں آئی. تو یہ بہرحال کے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ پلانٹیشن کے میں نہیں ہو رہی جو عمران خان کا ویژن ہے. اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکے؟ ہماری آنکھیں کمزور ہیں یا ہم جگہوں پہ نہیں گئے؟ تو اس کی ڈیٹیل جاری کریں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھے. لیکن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب سے تو ایکسپیکٹ ہی نہ کریں نا. پنجاب میں تو چھوڑ دیں نا, سندھ سے تو آپ چھوڑ دیں کہ ان سے تو توقع ہی نہ کریں نا, کیونکہ ان کے تو جو معاملات ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن کے میں عمران خان کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, عمران خان کی حکومت ہے, ان سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھی مریم نواز اور مراد علی شاہ کے نقش قدم پر چلیں اور پلانٹیشن وہاں پہ نظر نہ آئے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ جنگلات میں سینکڑوں درخت گرے ہوئے نظر آئے ہیں, اور جنگلات میں کٹائی بھی نظر آئی ہے, کٹائی بھی ہو رہی ہے کے میں, اور درخت گرے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لیکن لگتے ہوئے درخت نظر نہیں آتے. یہ عمران خان کے ویژن کے بالکل خلاف ہے, جو کے حکومت کو اس کے اوپر ضرور جواب جو ہے وہ دینا چاہیے. اب آ جائیں جناب, پچھلے چند ہفتوں سے کچھ خبریں ایسی سامنے آ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت سے خوش نہیں ہے اور وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, اور لوگوں کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بڑی بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو سارا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت 9 اپریل 2022 کو جب گرائی گئی, 9 اپریل 2022 سے لے کے آج کے دن تک پاکستان کا کوئی ایک شعبہ 9 اپریل 2022 سے آگے نہیں گیا, بلکہ ہر شعبہ 9 اپریل 2022 سے پیچھے گیا ہے. ہر شعبہ تباہ ہوا ہے, ہر شعبہ برباد ہوا ہے, ہر شعبے میں تنزلی آئی ہے, ہر چیز میں زوال آیا ہے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, غیر یقینی کی صورتحال پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, مہنگائی سرکاری فگرز میں تو بالکل کم ہو گئی ہے, پریکٹیکلی ہر بندے کو پتہ ہے کہ مہنگائی کہاں پہ کھڑی ہے. ہیلتھ کارڈ ختم ہو گیا, اس کے بعد بہت برے حالات ہیں ہیلتھ کے. جو عمران خان کا ہیلتھ پروگرام تھا وہ بند ہو گیا, عمران خان کا احساس پروگرام بند کر دیا گیا, پنجاب میں سرکاری اسکول پرائیویٹائز کیے جائیں ہیں, ٹھیکوں پہ دیے جا رہے ہیں, کرپشن کے قصے زبان زد عام ہیں, ایک معمولی سے بیوروکریٹ کے اوپر 5-6 ارب کی کرپشن کے الزامات ہیں, اور جو ستھرا پنجاب پروجیکٹ ہے اس کے اندر کرپشن کے الزامات ہیں, اور بجلی کے شعبے میں 2-2.5 ارب کا گردشی قرضہ ہو گیا ہے, گیس کے شعبے میں پتہ نہیں کتنا گردشی قرضہ ہو گیا ہے, سرکاری کارپوریشنز میں جو کرپشن اور لوٹ مار اور خسارے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور پرائیویٹائزیشن جس طرح سے کی جا رہی ہے, اور جس طرح سے انڈسٹری بند ہوئی ہے, جیسے کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے, جیسے تنخواہ دار طبقہ ذلیل اور خوار ہے, جیسے عام آدمی پریشان ہے, قوم ذہنی مریض بن گئی ہے, لوگوں کی اس وقت خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, ہم ان کی 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کریں. ہر پاکستانی کو تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. لیکن پچھلے چند ہفتوں میں جب یہ باتیں شروع ہوئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی اور کرپشن بے تحاشا ہو رہی ہے, تو لوگوں کے اندر ایک تھوڑی سی ایک حیرانگی بھی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ریئلائزیشن شروع ہو گئی کہ ڈلیور نہیں کر پا رہے, کیونکہ پاکستان پورے کو تو نظر آ رہا ہے. اگر 25 کروڑ لوگ ہیں تو 25 کروڑ میں سے جو ہے وہ 24 کروڑ اور کوئی 95 لاکھ کو تو نظر آ رہا ہے, اور لوگوں نے کہا کہ بڑی بات ہے, باقی لوگوں کو بھی اگر نظر آنے لگ گیا کہ ڈلیوری حکومت نہیں کر رہی, کرپشن لوٹ مار ہے, اور ان کا پاکستان پہ کوئی فوکس نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتا نا. جس نے عوام کا ووٹ نہ لیا وہ عوام کا کیوں سوچے گا؟ جس کے اثاثے, جائیدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد, سب کچھ علاج بھی پاکستان سے باہر ہوگا, تو وہ پاکستان کا کیوں سوچیں گے؟ ان کو پاکستان کا کیوں درد ہوگا؟ دہشت گردی کے حالات آپ دیکھ لیں, پاکستان میں کبھی میں نے نہیں سنا, اگر کسی اور نے تو مجھے کریکٹ کر دیں پلیز,
کہ 1 जनवरी سے لے کے اب تک بلوچستان میں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی 7-8 ماہ میں اتنے واقعات پاکستان کی تاریخ میں بلوچستان میں کبھی نہیں ہوئے جو اس وقت ہیں. اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں جن میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے, اور جو کے پی کے میں صورتحال ہے دہشت گردی کی, مطلب کے پی کے اوپر تو پھر بھی آپ بات کر سکتے ہیں, بلوچستان کے اوپر تو بالکل بات نہیں کر سکتے آپ. تو مطلب یہ حکومت تو ایک چیز میں بھی ڈیلیور نہیں کر سکی, یہاں تک ان کی اپنی اکنامک سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ ہر شعبے کو تنزلی کا شکار کر گئے ہیں. تو جب یہ باتیں افواہیں شروع ہوئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ریئلائزیشن شروع ہو گئی ہے. لیکن اب جو ہے وہ جو فیلڈ مارشل ہیں, ظاہر ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب بات کرتے ہیں تو وہ فوج کا موقف ہوتا ہے, اور جب فیلڈ مارشل بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بڑھ کے وہ فوج کا موقف ہوتا ہے کہ بطور ادارہ فوج کی کیا رائے ہے شہباز شریف کے بارے میں, شریف خاندان کے بارے میں, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. تو 2 صحافیوں کے دعوے سامنے آئے ہیں, میں سہیل وڑائی صاحب پہ بعد میں جاؤں گا. پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مزمل سہروردی صاحب, اچھا مزمل سہروردی صاحب نے پہلے ایک مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں خبر دی اور پھر خود ہی اپنی اس خبر کی تردید کر دی, بلکہ ان کے ساتھ جو اقرا ریاض جو ہوسٹ ہیں انہوں نے تو کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن آپ سنیں کہ پہلے انہوں نے خود کیا کہا تھا مزمل سہروردی صاحب نے. انہوں نے جو گفتگو کی کہ فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے سیاستدانوں کے بارے میں کہا کہ یہ کرپٹ ہیں سیاستدان, اور یہ بات یہ نواز شریف تک پہنچی ہے اور نواز شریف اس وجہ سے ناراض ہیں. پہلے یہ بات مزمل سہروردی صاحب نے کی, لیکن پھر مزمل سہروردی صاحب نے خود کیا بتایا کہ اس حکومت کے بارے میں فیلڈ مارشل کا کیا موقف ہے, وہ اس سے متضاد تھا. تو پہلے ذرا یہ سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ فیلڈ مارشل نے کیا کہا جو نواز شریف صاحب پہنچا اور نواز شریف اس پہ ناراض ہیں, اور انہوں نے اقبال سنگھیڑا والے معاملے کو بھی اس سے جوڑا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو بتایا کہ فیلڈ مارشل نے جو ابھی برسلز میں جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, اور اس کے بعد پھر سہیل وڑائی صاحب پہ بھی آتے ہیں. پہلے سنیے کہ مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں چند روز پہلے مزمل سہروردی صاحب, کیونکہ یہ اداروں کے بھی بہت ہی زیادہ قریب ہیں اور نون لیگ کے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ قریب ہیں, ذرا سنیے. لڑائی شروع جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ملتان گیریزن میں ایک خطاب کیا ہے آرمی چیف صاحب نے, وہاں کوشچن ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پالیٹیشنز کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, جہاں سے ڈیبیٹ شروع ہوئی. انہوں نے کہا پولیٹیشنز کرپٹ ہیں آرمی چیف نے گیریجن ملتان میں مزمل سہروردی صاحب کے مطابق, بشمول پولیٹیشنز میں شہباز شریف بھی آتے ہیں, مریم نواز بھی آتی ہیں, شہباز شریف بھی آتے ہیں. پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, یہاں انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا کہ عمران خان کرپٹ ہے, انہوں نے پولیٹیشنز کا کہا ہے. زرداری بھی آتا ہے اس میں, بلاول بھی آتا ہے. اس کے بعد مطلب انہوں نے نہری نظام پر بھی کہا کہ دیکھیں سیاستدان نہریں نہیں بننے دے رہے. 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی بات کہا کہ بہت ساری پرابلمس کی وجہ پالیٹیشنز ہیں, ہم ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھیں اے ڈی سی آر سیالکوٹ اریسٹ ہو گئے. کہا جاتا ہے خواجہ صاحب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ دینے کی, میں نے چیک کیا انہوں نے استعفیٰ دینے کی بات تو نہیں کی, لیکن وہ سرٹنلی کوئی خوش نہیں تھے اے ڈی سی آر سیالکوٹ کی گرفتاری پہ. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بزنس مینس کی ان نے اس کی بھی شکایت ڈائریکٹ عاصم منیر صاحب کو لگائی, جہاں سے چٹا صاحب نے انہیں اریسٹ کیا. میں تھوڑا سا اس لیے ایکسپلین سا کر رہا ہوں, کئی بار آڈیو ٹھیک نہیں آتی. پہلے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ 18ویں ترمیم دیکھ لیں, یہ نہریں نہیں بننے دیں, اور یہ سیاستدان ملک کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے, ہم تو ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چٹھا ہے, یہ جو اقبال سنگھیڑا ہے, اس کو آرمی چیف نے جو ہے وہ گرفتار کروایا. حالانکہ میں آپ کو سٹوری بتا چکا ہوں کہ آرمی چیف نے گرفتار نہیں کروایا, وہ میں ساری آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ کیسے گرفتار ہوئے تھے. تو آگے مزمل سہروردی صاحب سے سنیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. خواجہ صاحب کا اس پہ موقف ہے کہ وائی اونلی اے ڈی سی آر سیالکوٹ, ٹھیک ہے نا. ان کا موقف ہے کہ پنجاب میں جو اہم عہدوں پہ بیوروکریٹس تعینات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگوائے ہوئے, وہ مسلم لیگ نے تو نہیں لگائے. ان میں چیف سیکرٹری آئی جی ہیں اور سی سی پی اور ہیں, یہ سب تو وہی ہیں جو محسن نقوی کے دور سے چلے آ رہے ہیں, اور اس لیے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی ٹرانسفر نہیں کرنے دینا چاہتی. خواجہ آصف صاحب کا موقف ہے کہ ان سب نے پرتگال میں شہریت لے لی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی کرپشن کی کوئی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی کرپشن معاف ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لگایا ہوا اس کی کرپشن کی پکڑ ہے. مزمل سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو سی سی پی او لاہور ہیں, جو مطلب اعلیٰ افسران یعنی جیسے آئی جی ہیں یا چیف سیکرٹری ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں, یہ کرپشن کر رہے ہیں, انہوں نے باہر جائیدادیں بنا لی ہیں,
تو خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں بیوروکریٹس جن کا اسٹیبلشمنٹ ٹرانسفر نہیں ہونے دیتی ان کی کرپشن معاف ہے، اور جو ہمارے بندے لگے ہوئے ہیں وہ کرپشن کریں تو وہ کرپشن ہے. ان کا موقف ہے کہ ایک ایجنٹ ہے علی سہیل ورک کاموکی کا، جس نے بیوروکریٹس کی پرتگال کی نیشنلٹیز ہینڈل کی ہیں. اس کے بچے کی شادی ہوئی ہے سنا 4 دن چیف سیکرٹری آئی جی کے پنجاب کے تمام بیوروکریٹس اس شادی پہ ایسے ہیں جیسے ان کے اپنے بچے کی شادی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ان کا موقف ہے کہ یہ جو پرتگال کی شہریت بیوروکریٹس لے رہے ہیں وہ بھی تو منی لانڈرنگ اور سائفن ہے. یہ کوئی ایماندار بیوروکریٹس ہیں جو لے رہے ہیں. کرنا تو کراس رپورٹ کرنے، یہ تو نہ کریں گے جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگا ہوا ہے اس کو معاف ہے، اور جو اس کے کہنے پہ نہیں لگا ہوا اس کی پکڑ بہت آسان. میں ہمیں نیریٹوز کی فیکچوئل ایک لڑائی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ نے کرنا ہے تو سارے پکڑے، اور میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ ٹھیک ہے سارے جس بیوروکریٹ نے کرپشن کی ہے یا جس نے پرتگال منی ٹرانسفر کیا ہے کہیں کیا ہے، آپ اکراس دی بورڈ سب کو پکڑے، کیوں نہیں پکڑے آپ؟ اچھا، یہ اب آپ نے سن لیا مزمل سہروردی صاحب کو کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری یہ سارے وہ جو ایک کردار ہے جس نے بیرون ملک سب کو پراپرٹیز لے کے دے رہا ہے اور وہ ان کو نیشنلٹیز دلوا رہا ہے، اس کی ان کے کسی بچے کی شادی تھی تو سارے ایسے جاتے رہے جیسے ان کی اپنی فیملی کی شادی ہو. تو پھر اگلے دن یہ جو مزمل سہروردی صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے حکومت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں کیا کہا ہے. اب ذرا یہ سنیے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. خود ہی اپنے دعووں کی اگلے دن تردید کر رہے ہیں مزمل سہروردی صاحب. پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے خطاب کیا اور کہا کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں اور ہم ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ پولیٹیشنز ملک ٹھیک نہیں ہونے دے رہے اور بڑے مسئلے ہیں ان کے اندر پولیٹیشنز کے اندر. اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. تو مزمل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر پی ٹی آئی کے پیروکاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو فوج ہے اور حکومت ہے ان کے درمیان خلیج آ چکی ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا تھا ان کا؟ دیکھیں، حکومت کی کارکردگی پر جو عاصم منیر صاحب سے سوال ہوا اس کے جواب میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہم ون پیج پر ہیں، مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایسی تمام قیاس آرائیوں کو بالکل غلط قرار دیا جس میں یہ تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا تمام فیصلے اتفاق کے رائے سے ہو رہے ہیں، مل کر ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیں، مزمل سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے وہاں پہ کہا کہ سب فیصلے ہم مل کے کر رہے ہیں، ہاں یعنی فوج اور شہباز شریف. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف کی کارکردگی پہ کوئی تحفظات ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جو ایک افواہیں تھیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ 300 ارب سے 500 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے چینی میں، جو اس وقت 150 روپے فی لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت اضافی، اور جو اور عوام کی تباہی پھیر دی ہے اس حکومت نے، اور ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے، ہر طبقہ پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں، انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں ملیں بند ہو گئی ہیں. مطلب جو برے حالات ہیں پاکستان کے. اور اس پہ جو ایک افواہیں تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ تھوڑی سی ناراض ہے حکومت سے. تو مزمل سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی ہماری ناراضگی نہیں ہے اور شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یعنی فوج کا ادارہ جو ہے وہ شہباز شریف کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہے. فوج کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ شہباز شریف کی کارکردگی سے نہیں ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ عوام کارکردگی پہ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. لیکن آرمی چیف کی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف بہت اچھا کام کرے، اور مریم کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ بھی آگے میں آپ کو سناتا ہوں. اور اس وقت بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر، یہ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی بہت تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک خاتون ہیں. آگے سنیں انہوں نے کیا کہا. خاتون ہے مریم نواز جو بہت اچھا کام کر رہی ہے، جس نے بہت اچھی قانون سازی کی ہے. میرٹ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی قانون سازی کی ہے، وہ میرٹ پہ کام کر رہی ہیں. یہ کہنا ہے آرمی چیف کا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں مزمل سہروردی صاحب کے مطابق. پہ کام کر رہی ہے اور ان کے کام کی پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے. مزمل سہروردی صاحب کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے، جس طرح سے وہ اچھا کام کر رہی ہیں، تو پورا پاکستان ان کے اچھے کام کی تعریف کر رہا ہے. ان کی پرفارمنس بہت بہتر جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں چین، روس، امریکہ میں کوئی سربراہ مملکت خاتون رہی ہے؟ دنیا کے بڑے ملک لینے، چین،
अमेरिका और सऊदी अरब कोई सरबराह मुमलिकत खातून रही है, किसी बड़े सूबे की कोई खातून वहाँ पे वज़ीर आला या सरबराह है सबसे बड़े सूबे की। तो पाकिस्तान में तो उनके आसिम मुनीर साहब का मौक़िफ़ था कि वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े कलीदी ओहदों पर ख़वातीन पहुँच गई हैं और वो वहाँ काम कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस है वहाँ पर। तो पाकिस्तान में तो ख़वातीन को अहम ओहदे मिल रहे हैं और वो अहम ओहदों पर काम कर रही हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल तो ये अब आपने सुन लिया, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं इस तरह तो उन्होंने कि मैं सॉरी कैसे उन्होंने इस मरीम तरह नवाज़ साहबा की कारकर्दगी की तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यानी वो जो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि कोई एक पेज नहीं रहा, फट रहा है या कोई मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, तो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने उसकी तरदीद किया है कि नहीं, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से भी 100% मुतमईन है और मरीम नवाज़ साहबा की तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बल्कि आर्मी चीफ ने कहा कि पूरा पाकिस्तान मरीम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी की, उनकी मेहनत की, मेरिट पे उनके काम करने की तारीफ़ कर रहा है। उसके अलावा मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने 2 और पॉइंट्स बताए हैं कि आर्मी चीफ ने जो कहे वो सुना के फिर हम सुहेल वड़ाई साहब पे जाते हैं। फिर हम कि मैं कह सकते हैं कि रूस और चीन में कौन सी जमहूरियत है, सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहे। तो इसलिए उनका ख्याल था कि ये कोई जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये ठीक है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि उधर चीन में और रूस में और सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है, लेकिन वहाँ जो है वो तरक्की हो रही है। आगे ज़रा सुन लेते अब हैं। जब ये इनकी जरूरत पूरी दुनिया को महसूस हो रही है तो दुनिया इनको निकालने पर ये कहाँ है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से ये सवाल हुआ कि अब क्यों इसके ऊपर मिनरल्स बहुत ज़्यादा बात होने लगी, क्या पहले में नहीं पता था? तो उन्होंने कहा कि पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं थी, अब बैटरीज बन रही हैं, तो अब पता चला है कि ये कितने मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पास तो ये मौजूद हैं। इनको हासिल करने पर तो पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के एक माशी जो है इनकलाब बरपा करेगा और पाकिस्तान में एक माशी इनकलाब आएगा इन रेयर अर्थ मिनरल्स के निकलने से, और हम अमेरिका से और दुनिया से ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की बात कर रहे हैं। तो आखिरी अब मैं इनका आपको क्लिप सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपने सुन लिया कि आर्मी चीफ ने कहा कि हम अमेरिका से और दीगर मुल्कों से बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो निकालेंगे और इससे पाकिस्तान में मौशी इनकलाब आएगा। आखिरी क्लिप आपको सुना देता हूँ कि आर्मी चीफ ने बकौल मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के पाकिस्तान का कर्ज़ा उन्होंने कहा कि 5 साल में ज़ीरो हो जाएगा। जो 100 अरब डॉलर से ज़ायद का पाकिस्तान का कर्ज़ा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि वो 5 साल में ज़ीरो हो जाएगा और पूरा प्लान उनके पास मौजूद है। ज़रा सुनिए। अब जब ये इनकी जरूरत पूरी दुनिया को महसूस हो रही है तो दुनिया इनको निकालने पर ये कहाँ है, इनको हासिल करने पर तो पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के एक माशी जो है इनकलाब बरपा करेगा और पाकिस्तान में एक माशी इनकलाब आएगा इन रेयर अर्थ मिनरल्स के निकलने से, और हम अमेरिका से और दुनिया से ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की बात कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जानिब से क्या कहा गया, क्या ख्यालात थे उनके? अच्छा, मुल्क की मईशत के हवाले से आसिम मुनीर से बहुत पॉजिटिव थे, उनका ख्याल था कि मईशत दुरुस्त चल रही है, लेकिन एक बात जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कही वो ये था कि रेपुटेक की आमदन 2028 में आनी शुरू हो जाएगी और हम सिर्फ 5 साल में पाकिस्तान पर जितना कर्जा है वो उतार देंगे। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान पर जितना भी कर्जा है वो हम अगले 5 साल में उतार देंगे और पाकिस्तान को कर्जे से फ्री कर देंगे, और इसके लिए एक स्ट्रेटजी और गेम प्लान बना लिया गया है और उस पर काम हो रहा है कि सबसे पहले कर्जों से जान छुड़ाई जाए। लिहाजा 5 साल के अंदर मुल्क के तमाम कर्जे अदा करने का एक रोड मैप बना रहे हैं और वो उस पर काम। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने बताया है कि अगले 5 साल में यानी 2030 तक पाकिस्तान का कर्ज़ा, जो पाकिस्तान ने 78 साल में कर्ज़ा लिया है, वो 78 साल का कर्ज़ा जो है वो अगले 5 साल में उतर जाएगा। अब आते हैं जल्दी जल्दी सुहेल वड़ाई साहब ने क्या बताया है कि आर्मी चीफ क्या राय रखते हैं शहबाज शरीफ के बारे में और शरीफ ख़ानदान के बारे में और इस हुकूमत के बारे में। पहले तो उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब जब जब मिलते हैं सुहेल वड़ाई साहब को तो वो बताते हैं कि पिछले 40 साल में जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं तो उनमें से सबसे अच्छे आर्मी चीफ जो हैं वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, और उसकी वजह शहबाज शरीफ ये बताते हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलते। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ इमरान खान के मुखालिफ हैं तो वो 100% उनके मुखालिफ हैं। ऐसा नहीं है जैसे पिछली इस्टेब्लिशमेंट वो ये करती थी कि बज़ाहिर वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जेल में नवाज शरीफ को तमाम सहूलियात वो इस्टेब्लिशमेंट दिलवा रही थी। महमूद खान अज़हरी साहब को आपने सुना, वो कहते हैं जब मैं नवाज शरीफ से मिलने जाता था तो ऐसा लगता था कि वहाँ पे जलसा हो रहा है।
اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ تنقید کرتے ہیں موجودہ اسپیکر پہ، وہ کہتے ہیں یہ جو حوالدار اسپیکر ہے ایاز صادق یہ بھی وہاں موجود ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کھلی اجازت تھی نواز شریف کو، جتنے لوگوں سے ملے پورا جلسہ وہاں پہ ہوتا تھا، لیکن شہباز شریف کہہ رہے ہیں موجودہ آرمی چیف اسپیکر کے دونوں طرف نہیں کھیلتے، یعنی اگر وہ عمران خان کے خلاف ہیں تو 100% خلاف ہیں، ایک ذرا برابر بھی عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں جیل کے اندر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح سے میرے کئی دہائیوں کے درینہ دوست محسن نقوی بھی ہر ملاقات میں جنرل صاحب کے واقعات اور خوبیوں کا دفتر کھول بیٹھتے ہیں، یعنی ہر ملاقات میں محسن نقوی آرمی چیف کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے محسن نقوی سے کئی بار اس کے منت ترلے کیے، شکوے کیے، اور کئی بار تو میری ان سے تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں بالآخر میری آرمی چیف سے برسلز میں ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات 2 گھنٹے کی نشست میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں، یعنی پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی، جو چل رہا ہے پاکستان میں یہی چلے گا، شہباز شریف بھی رہیں گے، مریم نواز رہیں گی، نواز شریف کی حکومت رہے گی، نواز شریف کے خاندان کی حکومت رہے گی، جو ان کی جیسی کارکردگی ہے، کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے گا یا جو 8 فروری کے الیکشن میں جن عوام نے جن کو ووٹ دیا تھا وہ آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، یہی کمپنی چلے گی، یہی لوگ چلیں گے، اور آرمی چیف ان سے بہت مطمئن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے عزائم، وہ جو کہا تھا کہ صدر پاکستان بن رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری ایک تو ان سے 2 گھنٹے کی نشست ہوئی، ایک انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا، تو جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیراعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر پرخلوص کام کرنے کو سراہتے رہے، یعنی آرمی چیف بہت تعریف کرتے رہے کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف جو 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اس سے ملک کا کون سا کوئی ایک شعبہ آگے گیا، میرے پاس وہ تفصیلات نہیں ہیں، مجھے اگر کوئی تفصیلات فراہم کر دے گا تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ واللہ آپ تک پہنچا دوں گا، اگر کوئی مجھے لکھ کے بھیج دے کہ شہباز شریف جو 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اس سے کسانوں کا جو 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے، نہیں نقصان نہیں ہوا، کسان آگے چلا گیا ہے، فیکٹریاں ملیں انڈسٹری بند نہیں ہو رہی، کھل رہی ہیں، نہیں یہ انڈسٹریاں فیکٹریاں کھلی ہیں، میں بتا دوں گا، ہیلتھ کارڈ ختم نہیں ہوا بلکہ اور آسان کر دیا گیا علاج، سرکاری اسکول پرائیویٹائز نہیں ہو رہے بلکہ اور زیادہ تعلیم سستی کر دی گئی ہے، پٹرول اور ڈیزل عمران خان 150 پہ پٹرول اور ڈیزل چھوڑ کے گئے تھے تو اب اس سے کم ہو گئے۔ مطلب مجھے کوئی ایک شعبہ کو لکھ کے بھیجتے نا کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو یہ ایک فائدہ ہوا ہے، وہ مجھے کوئی لکھ کے بھیجتے تو میں بتا دوں گا کہ یہ شعبہ جات آگے گئے۔ عمران خان کے دور میں یہ چیزیں تباہ اور برباد تھیں، آج بہت اچھی ہو گئی کیونکہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، مجھے کوئی لکھ کے بھیجتے میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصلحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، یعنی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر عمران خان اشارتاً کہا ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر مصلحت ہو سکتی ہے، ورنہ عمران خان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو 9 مئی کا جرم بھی ختم ہو جائے گا، ان کے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر 9 مئی میں اسی طرح سے سزائیں ہوتی رہیں گی اور عمران خان جیل میں ہی رہیں گے، اور آگے تو 10 سالہ منصوبہ آ گیا کہ 10 سال تک یہ سسٹم رہے گا، شہباز شریف اور باقی سب لوگ رہیں گے اور 10 سال تک ایسے چلے گا، 10 سال تک یہ سسٹم چلے گا، یہ بتایا گیا۔ ظاہر ہے جو بھی ان عہدوں پر آتا ہے تو کس کا دل کرتا ہے جانے کے لیے، ہم نے تو پچھلے 30-40 سال میں دیکھا ہے جو بھی آیا اس کا کبھی دل نہیں کیا کہ وہ جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے پھر انہوں نے اشارتاً کہا کہ عمران خان کے حوالے سے آرمی چیف نے اسٹیج پر قرآن پاک کی، مطلب یہ ویسے مطلب میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل فگرز کو، پولیٹیکل چیزوں کو، قرآن مجید کی آیات سے کسی کو نہ تو کسی کی مخالفت کرنی چاہیے نہ کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، قرآن مجید کو ہمیں بالکل جو ہے وہ الگ رکھنا چاہیے، نواز شریف سے، مریم نواز سے، عمران خان سے، اس نظام سے، ان کرداروں سے قرآن مجید کو ہمیں بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اسٹیج پر قرآن پاک کی، آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والے شیطان بن گیا۔ اب اس پہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی بات کی ہے اور رات ہارون رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ مطلب اس یہاں پہ تو آپ خدا سے کس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ کون خدا ہے، اس خدا سے آپ معافی مانگیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، اور اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو آپ شیطان بن جائیں گے۔ یعنی سہیل وڑائی صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی انہوں نے یہ مطلب اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو مجھے کوئی سمجھا دے، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے معاذ اللہ خدا ہے، اور جو ان سے معافی مانگ لے تو وہ فرشتہ، جو نہ مانگے تو وہ شیطان، عمران خان شیطان ہے، اور عمران خان معافی جب تک نہیں مانگے گا اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا
जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबा बंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडिक से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, उस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। देखें, प्लान्स होते हैं। 2 साल पहले हमें बताया गया था कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो प्लान्स होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एग्जीक्यूशन उस वक्त हो सकती है जब पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत हो जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, जो आवाम के लिए काम करे, जिनके असासे, जदादें, औलादें, मफादात, कारोबार, इलाज पाकिस्तान से बाहर ना हो। फिर वो कहते हैं कि एक ओवरसीज़ ने तो झुककर आर्मी चीफ के हाथों को चूमा। एक ने सदियों के बाद किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सदियों बाद वो कहते हैं कि किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर खराज तहसीन पेश किया। फिर एंड में वो साले जाफर साहब नहीं, सॉरी, अपना सुहेल वड़ाई साहब, वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं। हालांकि आम तौर पर हुक्मरानों और जर्नैलों के इर्द गिर्द हट्टों बच्चों का शोर होता है, मगर वो घंटों खड़े होकर कम से कम 200-300 लोगों से मिले, हर एक से मुसाफा किया, उनके साथ तस्वीर बनवाई, हर मुलाकाती के एक आध सवाल का जवाब भी दिया। उनके चेहरे पर कोफ्त नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। 1-2 साथियों ने मशवरा भी दिया कि इतने लोगों से मिलना बद इंतज़ामी पैदा कर देगा, मगर उन्होंने आइजी से कहा कि ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मिलने की ख्वाहिशमंद हैं, तो उनका दिल कैसे तोड़ा जाए। फिर जब तक आखिरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ, वो अपना ये फ़र्ज़ निभाते रहे। एक सियासी वर्कर ने मुझे कहा, इतना हौसला तो सियासी लीडरों में नहीं कि हर एक से मिलना गवारा करें। फील्ड मार्शल ने इस आजिज़ की मारूज़ात को कमाल मेहरबानी से सुना। सबसे बड़ी आवाज़ तो यही है कि सिविलियन निज़ाम चलता रहे, उसको मसलियत और मसालियत से मज़ीद नुमाइंदा बनाया जाए ताकि वाकई मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। और ये है जनाब सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम। अब इसका क्या आप मतलब ले रहे हैं वो आपके सामने है, और इससे पहले मैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के हवाले से आपको बता चुका हूँ। तो लुब्बे लुआब ये है कि आर्मी चीफ जो हैं और फ़ौज का इदारा वो मरीम नवाज़ साहबा से, उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं, और बल्कि उनकी कारकर्दगी के हवाले से गवाही भी दे रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं आर्मी चीफ को, 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये बहरहाल मुझे नहीं पता एज ए रिपोर्टर के 18 घंटे अगर वो काम करते हैं तो क्या उन्होंने एक पाकिस्तान के किसी एक शोबे को बेहतर कर दिया है। और साथ ही वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ बता रहे हैं कि 5 साल में पाकिस्तान का कर्जा ज़ीरो हो जाएगा, उसमें मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब बता रहे हैं, और कर्जा फ्री हो जाएगा। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम 10 साल तक ऐसे ही चलेगा और कोई तब्दीली के इम्कानात जो हैं वो नहीं है। और इस हुकूमत की, चाहे वो अमन मान की सूरत हाल के वो लेवल से कारकर्दगी हो, मईशत के वाले से कारकर्दगी हो, तमाम चीज़ों पे हमारी जो फ़ौज है वो मुकम्मल तौर पे मुतमईन है बकौल सुहेल वड़ाई साहब और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के। ये कुछ तफसीलात थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।